مولا علی کی زبان میں کیا کہا تھا بھائی؟ میں پھر تو اور ذرا واضح کر دیتا ہوں. ایسا بند لگا رہے تھے کہ اب اس کے بعد جوتیوں میں بند لگنے کی جگہ نہیں تھی. میرے مولا کی جوتیوں میں اتنے پہ بند لگ چکے تھے. علی کی بات کر رہا ہوں، خلافت کا دور ہے، حاکم دورہ ہے. تو ابن عباس نے آ کر کہا مولا شام کا جو گورنر ہے جسے حضرت عمر نے بنایا تھا، پھر حضرت عثمان نے انہیں باقی رکھا، پھر آپ بھی ابھی انہیں باقی رہنے دیجئے. جھگڑا شروع ہو جائے گا، لڑائی شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ مان نہیں رہے. تاریخ ہے، آپ چھوڑ دیجئے انہیں جیسے ہیں ایسے رہنے دیجئے. ان کا جو معذول لی کا نامہ آپ نے لکھ دیا ہے وہ واپس لے لیجئے. حضرت جوتیوں کو بنا رہے تھے. فرمان لگے ابن عباس، دیکھا بھی نہیں ابن عباس کو، اپنے کام میں لگے رہے. کہنے لگے ابن عباس بتاؤ میری یہ جوتیاں کتنے میں بکیں گی؟ کہنے لگے مولا کوئی نہیں چاہتا. اچھا جو جواب مولا چاہتے تھے نا وہی دیا ہے ابن عباس. ورنہ ان جوتیوں کی قیمت تو کوئی پہچانے سلمان فارسی سے، جو مولا کے چاہنے والے ان سے ان جوتیوں کی کوئی قیمت پوچھے. مگر علی یہی جواب چاہتا. مولا نے فرمایا کتنے میں بکے گی؟ کتنے کی ہے؟ کہنے مولا اسے کوئی خریدے گا نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں. حضرت نے فرمایا میری ان جوتیوں کی قیمت تمہاری دنیا سے زیادہ ہے. بھائی صلوات ہدیہ کرے علی کی ذات پہ. دیکھیے سب علی علی کریں، علی علی کریں. تو یہ جوتیاں مولا کی زبان میں دنیا یعنی جوتی. توجہ کر لی. پھر حضرت موسیٰ سے جو فرمایا گیا تھا فَقْنَا نَعْلَيْكَ یہ اتار کے آئیے، یہ وادی مقدس ہے تو آئے. حضرت موسیٰ نے جوتیاں اتار دی. علامہ مجلسی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کسی جانور کے چمڑے کی بنی ہوئی جوتیاں اور نالے نے نہیں تھیں. یہ جو جوتیاں اتروائی جا رہی ہیں یہ کوئی مادی جوتیاں نہیں تھیں جو حضرت موسیٰ سے اتروائی گئی ہیں، بلکہ حب دنیا. جب وادی مقدس میں آؤ تو جوتیاں اتار کے آؤ. اب سمجھ میں آیا کہ ہم مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں جوتیاں اتار کے کیوں آتے ہیں. جب مقدس وادی میں آ گئے ہو تو حب دنیا کو چھوڑ کر آؤ، یہاں صرف اللہ کو یاد کرو. یہاں کسی اور کو یاد نہیں کرنا. یہاں سوائے اللہ کی رضا کے، سوائے اس کی مرضی کے کوئی اور کام نہیں کرنا. میں رہتا ہوں باب العلم میں، اور میں نے مسجد باب العلم کے صحن میں 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. ایک دوسرے سے تندی سے بات کر رہا تھا اور دوسرا اس سے کہہ رہا تھا کہ امام بارگاہ کے باہر آؤ تو بتاؤں گا. میں یہاں جواب نہیں دے سکتا. پہلے تو بڑھ کر میں نے اس کی پیشانی کا بوسہ دیا کہ کم سے کم تم نے اس بات کا تو خیال کیا کہ ہر بات ہر جگہ نہیں کی جاتی. اور پھر دوسری بات یہ کہ خدا کے لیے امام بارگاہ سے باہر جا کر بھی یہ نہ بھول جانا کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے. اللہ تو تمہیں وہاں بھی دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم باہر چلے جاؤ گے تو اب کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہے. مگر ایک ہماری نفسیات ہے، ہماری ایک سوچ ہے، ہمارا ایک طریقہ ہے. ایک اندر سے آواز آتی ہے خبردار یہ مقدس جگہ ہے، یہ بات نہ کرو. خانہ کعبہ، مدینہ المنورہ، مولا علی کا حرم، امام حسین کی کربلا، جب ہم زیارات کے لیے جاتے ہیں ہم نے بڑے لوگوں کو وہاں سے لوٹتے ہوئے دیکھا ہے جو بہت تبدیل ہو کر لوٹتے ہیں. بڑی تبدیلی آتی ہے ان کے مزاجوں کے اندر، اس لیے کہ ایسی جگہ سے ہو کر آئے. تو عزیزو بحث یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جوتیوں کے ساتھ اس لیے بلایا کہ میرے حبیب کے دل میں سوائے میری محبت کے کسی کی محبت نہیں. آ جاؤ جوتیوں سمیت آ جاؤ، تم پر کوئی فرق نہیں ہے ان باتوں کا. اور پھر جب اس مرحلے پر پہنچے تو اعلان ہوا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. اس سے اونچی جگہ نہیں تھی. میرا حبیب سب سے اونچی جگہ پر، میرا حبیب سب سے بلند جگہ پر. اب ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. عزیزان گرامی، جوتیوں کے ساتھ نبی وہاں گئے ہیں جو سب سے اونچی جگہ ہے. تو مجھے کہنے دیجئے ساری دنیا نبی کے جوتیوں کے نیچے ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کی. اور سب سے زیادہ جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو ہم پہ روشن کیا ہے وہ یہی کہا.